السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس ہفتہ واری محفل میں، ہفتہ واری اجتماع میں جس عنوان کے تحت کچھ اہم، ضروری اور اصلاحی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت و ضرورت۔ محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت، ایک بہترین گروہ ہو۔ تم خیر امت کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت اور اس کی وجہ بھی بیان فرمایا۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو جہاں کہیں برائی دیکھتے ہو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، جس طرح سے اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ظاہر بات ہے یہ امت ان امتیازی اوصاف سے تبھی متصف رہے گی جب یہ ذمہ داریاں ادا کرے گی، اور اگر ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں یہ امت کوتاہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ یہ ٹائٹل چھین لے گا اور بہت ساری آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس امت کو ملوث کر دے گا۔ ہم قرآن پڑھیں، اس عظیم ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے باقاعدہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر محلے میں، ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر حلقے میں چند لوگ ایسے ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، بھلائی کی طرف لے کر آتے رہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں، روک ٹوک کا سسٹم چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث پر غور کریں آپ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص بھی کوئی بھی برائی دیکھے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہاں من کا لفظ ہے، لفظ عام ہے۔ جو شخص بھی، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص بھی جو بھی برائی دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر ہاتھ سے اس برائی کو مٹانے ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کی قباحتیں بیان کرے، زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی سے نفرت کرے، اس برائی کو دل میں برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، برائی کو برا سمجھنا، برائی کو دل میں برا جاننا، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر تمام لوگوں کی یہ ذمہ داریاں بتائی کہ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں، اور سماج اور معاشرے سے برائی کے خاتمے کے لیے ہر آدمی ہم میں سے ہر ممکن طور پر کوشش کرے۔ یہاں اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے ایک بات اور کہی ہے، من رأى منکم، تم میں سے جو بھی برائی دیکھے۔ برائی دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ خالی آنکھ سے دیکھے، اس کے علم میں یہ بات آ جائے، اس کی جانکاری میں یہ بات آ جائے کہ فلاں فلاں جگہ پر لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اس کی جانکاری میں یہ بات آ جائے کہ ہمارا بچہ نافرمانی کر رہا ہے، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے، برے راستے پر چلا گیا ہے، ہمارے علم میں بات آ جائے تو بھی جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے منع کرنے اور روکنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، جب تک ہم اس اہم فریضے کی ادائیگی کرتے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے تب تک ہم کامیاب رہیں گے، آرام و راحت اور عافیت میں رہیں گے۔ اور اگر ہم دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس اہم فریضے کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کریں گے تو ہمارا انجام بد سے بدتر ہو سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو چھوڑنے کے پاداش میں کئی طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج دیکھیے، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، روک ٹوک کا سسٹم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اور آج باقاعدہ اپنے بچے بھی اس بات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ بچوں کو آپ ڈانٹیے، زور سے بولیے، بلند آواز میں بچوں سے گفتگو کیجیے، ان کو ڈانٹیے، مارنے کے لیے دوڑیے تو اپنے بچے تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ کئی کو ڈانٹ رہے ہیں، مار کیوں رہے ہیں؟ مارے کئی کو؟ باقاعدہ اپنے بچے بھی تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج روک ٹوک کا معاملہ جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے، اسی طریقے سے لوگ روک ٹوک کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ سماج اور معاشرے میں غیور افراد، غیرت مند لوگ برائیوں پر اگر چپی سادھ لیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا،
سارے کے سارے لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ برائی کرنے والے تو ہوں گے ہی، ساتھ میں برائی پر چپی سادھنے والے بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ حدیث دیکھیں آپ، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دعوت و تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کا انجام، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ یہ بات بڑی اہم ہے، توجہ کے قابل ہے، اس بات کو ہلکے میں نہ لے۔ اس بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور ضرور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، بھلے کاموں کی، اچھے کاموں کی، خیر کے کاموں کی تلقین کرتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے۔ عقابا من، عقاب کے معنی عذاب، واللہ شدید العقاب، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کے اس فریضے کی اہمیت کو ہم ادا نہیں کریں گے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کر دے۔ محدثین کرام عقابا منہ کی تشریح میں لکھتے ہیں اللہ اپنی طرف سے دنیا میں کوئی عذاب نہ، ادھر آئیے بچے، ادھر آئیے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دنیا میں کوئی عذاب نازل کر دے، اس کی ایک شکل یہ ہے اللہ تعالیٰ روزگار کی پریشانیوں اور مشکلات میں لوگوں کو مبتلا کر دے، روزگار کی پریشانی، اسی طرح سے خاندانی جھگڑے، خاندانی لڑائیاں، معمولی بات پر کورٹ کچہری کا چکر، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح سے بارشوں کا کم ہونا، قحط سالی اور بھوکمری کا آ جانا، اسی طرح سے موذی اور خطرناک برائیوں کا عام ہو جانا، موذی اور خطرناک بیماریوں کا عام ہو جانا۔ ہم اور آپ غور کریں، آج سے 20-25 سال پہلے ہم بلکہ اپنے بچپن کو دیکھیں، غور کریں، شوگر کے، بی پی کے یا اسی طرح سے فالج، لقوا وغیرہ کے مریض بہت کم یکا دکا دکھائی دیتے تھے۔ کہیں ہم سنتے تھے، کہیں سنتے تھے کہ فلاں کو شوگر، جانتے نہیں تھے لوگ شوگر کیا ہے، لوگ اس بیماری کو جانتے نہیں تھے، اور کینسر، اس کا تو بہت کم نام سنتے تھے۔ آج کینسر کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں، آپ چلے جائیے کینسر ہاسپٹلوں میں، پورا کا پورا ہاسپٹل بھرا ہوتا ہے، بڑی سے بڑی بیماریاں، بلکہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ اس کو بھی شوگر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کر دے گا۔ محدثین نے دنیاوی عذاب میں خطرناک اور موذی بیماریوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو فریضے دعوت و تبلیغ کی کوتاہی کے دو بڑے نقصانات اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ دنیا کے اندر جو ہے مختلف طرح کی پریشانیوں میں اللہ مبتلا کر دے گا، دوسرا ہم اللہ سے
دعا کریں گے، اللہ کی طرف دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں گے، مگر ہمارے ہاتھ خالی لوٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے اپنے دائرے میں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے منع کرتے رہیں، روک ٹوک کا یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ غضب الہی کو دعوت دینا ہے، یہ عمل اللہ رب العالمین کے لعنت کا موجب ہے۔ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں، قرآن میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کا معاملہ کیا تھا؟ اہل علم نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہودیوں میں لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو خود بھی برائی نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، یہ ناجی گروہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جو خود تو برائی نہیں کرتے تھے مگر برا کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں باقاعدہ بیٹھتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کو سپورٹ کرنا تھا، خود برائی نہیں کرتے مگر برا کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تیسرا گروہ ایسا تھا جو برائی میں ایک دم ملوث تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو پہلا گروہ جو خود بھی برائی سے دور رہتا تھا، دوسروں کو بھی اپنی طاقت بھر برائی سے منع کرتا تھا، اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ اور جو گروہ بالکل برا تھا، اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ملوث کر دیا۔ اور بیچ والا جو گروہ تھا، جو خود تو برائی نہیں کرتا تھا مگر برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ، اس جماعت کو بھی عذاب میں شامل کر دیا۔ کہا جاتا نا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ گھن ایک کیڑا ہوتا ہے جو گیہوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب گیہوں پیسنے کے لیے دیتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ گھن کی کیا غلطی تھی؟ اس کیڑے کی کیا غلطی تھی؟ کیڑے کو تو لوگ کھاتے نہیں ہیں مگر اس کو بھی پیس دیا جاتا ہے۔ گیہوں کے ساتھ آیا کیوں؟ گیہوں میں پیدا کیوں ہوا؟ یہاں کیوں آیا؟ تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، مثل مشہور ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو برائی سے، غلط کاموں سے نہ روکنا، یہ تباہی کو دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور کوئی فتنہ برپا ہوتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی پیسے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اے لوگو، تم اس فتنے سے بچو، اس عذاب سے بچو۔ جب وہ عذاب آئے گا تو خالی ظالم لوگ اس میں گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ برائیوں سے نہ روکنے والے بھی اس میں گرفتار ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ روک ٹوک کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، بھلائی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، برائیوں سے لوگوں کو اپنی طاقت بھر منع کرتے رہنا چاہیے۔ برائی کو دیکھ کر چپی سادھ لینا، خاموشی اختیار کر لینا، اپنا دامن بچا کے نکل جانا اور اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بالکل فارغ سمجھنا
اور اپنے آپ کو اس سے بالکل دستبردار اور الگ سمجھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر امت کہا ہے نا، کنتم خیر امہ، اللہ نے بہترین ٹائٹل دیا ہے، بہترین امت ہونے کا اللہ نے خطاب دیا ہے۔ تو ہم بہتر امت کب ہوں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جب لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور ہم خود جو ہے اللہ کی ذات پر کما حقہ ایمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ ایک آخری بات دیکھیے، اسلامی معاشرے میں منکرات کے ارتکاب کے نتائج صرف مرتکبین کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتے، دوسرے لوگوں تک بھی اس کے برے اثرات پہنچتے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کر ہم کو سمجھایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، جو لوگ اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے حدود کو قائم کرنے کا مطلب اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، دوسروں پر بھی اس کو نافذ کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے حدود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، ان کی مثال کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح سے ہے جو لوگ سفر میں نکلے، ایک کشتی میں سوار ہونے کے لیے ان لوگوں نے آپس میں قرعہ اندازی کیا۔ کشتی کی دو منزلہ کشتی، اوپر کون بیٹھیں گے، نیچے کون بیٹھیں گے، اس کے لیے ان لوگوں نے آپس میں قرعہ اندازی کیا، نام نکالا۔ تو جس کا نام اوپر کے لیے نکلا وہ اوپر کی منزل میں شفٹ ہو گئے، جس کا نام نیچے کے لیے نکلا وہ نیچے کی منزل میں شفٹ ہو گئے۔ اور پانی کا انتظام پینے کے لیے، استعمال کے لیے پانی کا انتظام کہاں تھا؟ اوپر کی منزل میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ نیچے والے پانی لانے کے لیے اوپر جانے میں، پانی لانے میں نیچے والوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور اوپر والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، ان پر بھی یہ بات گراں گزرتی تھی، اوپر والے اس کو اپنے لیے ڈسٹرب سمجھتے تھے۔ تو جب ان کی ناگواری نیچے والوں نے دیکھا کہ ہمارے بار بار آنے جانے سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم کو بھی بار بار آنا جانا پڑتا ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں، نیچے جو نچلی سطح ہے کشتی کی اس کے اندر ہول کر لے، سوراخ کر لے، تاکہ ہم کو پانی ڈائریکٹ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والے یہ دیکھ کر بھی بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ چلو جانے دو، کشتی میں سوراخ کرنے دو، ہم کو کیا ہے، ہماری منزل میں تو سوراخ نہیں کر رہے ہیں، ہم کو کیا ہے، اگر اوپر والے یہ دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ کشتی جب ڈوبے گی، کشتی میں پانی بھرے گا تو نیچے والے تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، ساتھ میں اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کشتی میں ان کو ہول کرنے سے، سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کو کشتی کی نچلی سطح میں ہول کرنے سے روک دیں، منع کر دیں،
تو نیچے والے بھی نجات پا جائیں گے، اوپر والے بھی نجات پا جائیں گے۔ بالکل یہی مثال برائی سے روکنے والوں اور نہ روکنے والوں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں بڑی بہترین مثال دے کر ہم کو سمجھایا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر بھائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر بہن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 درجے بتائیں۔ پہلا درجہ، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں۔ مثال کے طور پر آپ استاذ ہیں، مثال کے طور پر آپ ماں باپ ہیں، گارجین ہیں، برائی کو ہاتھ سے سزا دے کر روک سکتے ہیں، سزا دے کر روکیں۔ دوسرا درجہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس برائی کی مذمت بیان کریں، برا کرنے والوں کو ڈانٹیں، ان کو پھٹکاریں، ان کو سمجھائیں، ان کو اچھی نصیحت کریں۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ اس برائی سے نفرت کریں، اس برائی سے جلن محسوس کریں، اس برائی سے آپ پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو جس درجے میں بھی پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جس کیٹیگری میں بھی پاتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی حساب سے ہم لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، خیر کی تلقین کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو کسی کو بھلائی کی طرف بلا کر لاتا ہے، خیر کی بات کی رہنمائی کرتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، تو کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والے کے ثواب میں سے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا اہم دعوتی فریضہ ہے، اور جو ہے اس کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی طاقت بھر اس اہم فریضے کی ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے، اس ٹائٹل کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے طور پر اس اہم ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو اپنی طاقت بھر بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جس کو بھی روکا جائے، منع کیا جائے، نصیحت کی جائے، اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سماج سے، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ فرما دے، سیئات کی جگہ پر اللہ تعالیٰ حسنات کو عام فرما دے۔ رب العالمین انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ ہمیں فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے حضور خالص توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے تمام کلمات پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام پر پہنچتی ہے، دعا پر سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔